محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، حافظے کو بہتر بنانے کے لیے نہار منہ 1 چٹکی کلونجی کم از کم 11 دانے روزانہ کھائیں، حافظہ لاجواب ہو جائے گا۔ 1 چمچ ساگودانہ گرم دودھ میں ڈال کر ڈھانپ دیں، 15 منٹ بعد چمچ سے ہلا کر پی لیں، کسی قسم کا بخار قریب نہیں آئے گا۔ دمہ کے لیے ادرک چھیل کر باریک پیس لیں اور 1 پاؤ پانی میں پکانا شروع کر دیں۔ اس کے بعد اجوائن 1 چٹکی اور آدھا کلو اصلی شہد بھی ڈال لیں۔ جب معجون کی طرح گاڑھا ہو جائے تو اتار لیں۔ 2 چائے کے چمچ صبح اور 2 رات کو لیں، اس سے بلغم خارج ہوگا اور سینہ صاف ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر کسی کو فوڈ پوائزن ہو جائے تو 1 چمچ پیاز کا رس پی لیں، اس سے انشاءاللہ معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ چھوٹے قد والے حضرات متوجہ ہوں، تعداد میں کھجور لے کر اس کی گٹھلیاں نکال کر جتنا دودھ آپ آرام سے پی سکیں، 1 گلاس دودھ میں 11 کھجوریں لینی ہیں۔ ان کھجوروں کو دودھ میں گرینڈ کر کے شیک بنا لیں، صبح ناشتے سے پہلے اور شام کو بنا کر پئیں، انشاءاللہ 1 ماہ میں ہی فرق نظر آئے گا۔ ناظرین، پیشاب کی جلن ہو یا مسئلہ، 5 عدد بادام کی گریاں بھگو کر چھیل کر ان میں 7 عدد چھوٹی الائچیاں اور حسب ذائقہ مصری ملا کر پیس کر 1 گلاس پانی میں گھول کر صبح و شام پیا کریں، اس سے پیشاب کی جلن میں افاقہ حاصل ہوتا ہے۔ ہڈیوں کا فریکچر ہو جائے تو 3 دیسی انڈوں کی زردی نکال لیں اور اچار میں ڈالنے والے میتھرے ہم وزن لے کر دونوں کو کوٹ کر مرہم بنا لیں اور متاثرہ جگہ پر لیپ کر کے اوپر پٹی باندھ دیں۔ افاقہ ہونے تک روزانہ نمک ملیں، نیم گرم پانی سے متاثرہ جگہ کی صفائی کر کے پٹی بدل لیں، انشاءاللہ 2-3 دنوں میں ہڈی ٹھیک ہو جائے گی۔ خونی بواسیر کے لیے ثابت ہلدی لے کر اسے موٹا موٹا پیس لیں، صبح نہار منہ 1 چٹکی سادہ پانی کے ساتھ کھائیں، آدھے گھنٹے کے بعد ناشتہ کریں، 7 دن میں تکلیف رفع ہو جائے گی۔ ناظرین، شہد اور دار چینی ہم وزن لے کر مکس کر لیں اور صبح و شام 1-1 چمچ کھا لیں، نظر، پیٹ کا السر، پٹھوں کے لیے بہت مفید ہے۔ لوز موشن کے لیے 1 پاؤ دہی میں 1 چمچ سرکہ ڈال کر رکھ دیں، تھوڑے تھوڑے وقفے سے 1 چمچ کھا لیں تو لوز موشن جس میں انسان نڈھال ہو جاتا ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ٹھنڈی ہوا میں گھومنے کے باعث اگر سردی لگ جائے اور سر میں درد ہو تو ناک، کان، ناف اور تلوؤں پر نیم گرم سرسوں کا تیل لگائیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے لیے انار دانہ اور براؤن شکر ہم وزن لے کر پیس کر ملا لیں، پھر تھوڑا پانی چھڑک کر عام سائز کی ٹافیاں بنا لیں، ان ٹافیوں کو اکثر و بیشتر چوستے رہیں، بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا، نارمل رہے گا۔ ناظرین، بدن کی دردوں، ٹانگوں اور گھٹنوں کے درد سے نجات کے لیے انڈیا کی ہلدی جو پنسار کی دکان سے مل جاتی ہے، پیس کر کیپسول بھر لیں، 1 کیپسول صبح و شام پانی کے ساتھ لیں، تمام دردوں سے نجات ملے گی۔ اگر وزن زیادہ کرنا ہو تو روزانہ کم از کم 6 کیلے کھائیں اور اوپر سے نیم گرم دودھ پئیں، ملک شیک ہرگز نہیں پینا، اور اگر وزن کم کرنا ہو تو اس کے لیے 1 چمچ شہد 1 گلاس نیم گرم پانی میں ڈال کر نہار منہ استعمال کریں، وزن کم ہو جائے گا۔ مونگ پھلی کے ساتھ گڑ کھانا کمزوری دور کرنے کے لیے لاجواب ہے، جسمانی دردوں، طاقت کے لیے یا ایسے افراد جن کو سردی زیادہ لگتی ہو، ان کے لیے بہترین ٹانک ہے۔ کسی قسم کا کمر درد ہو، کیکر کے پتے جو نئے نکلتے ہیں ان کو توڑ کر چھاؤں میں خشک کر لیں، پھر ان کو کوٹ پیس کر سفوف بنا لیں اور 1 چمچ پانی کے ساتھ روزانہ لیں، کمر درد کے مریضوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔
سالہ سال پرانا درد ہو، زخم نہ ہو، اس کے لیے دودھ آگ پر رکھیں اور اس میں اتنی مقدار میں نمک ڈالیں کہ وہ دودھ پھٹ کر دہی سا بن جائے۔ 2-3 دفعہ درد والی جگہ پر رکھ کر باندھ دیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ ناظرین، اگر آم کھانے کے بعد تھوڑے سے جامن کھا لیے جائیں تو آم کی گرمی زائل ہو جاتی ہے اور آم فوری ہضم ہو جاتا ہے۔ ایسی خواتین اور مرد جن کے چہرے پر بہت موٹے پیپ والے دانے نکلتے ہیں اور وہ مہنگے مہنگے علاج کروا کر تھک گئے ہوں لیکن دانے ہیں کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہے، آپ روزانہ 3 یا 4 کینو کھائیں، 1 ہفتے میں دانے نکلنا کم ہو جائیں گے اور پھر نہیں نکلیں گے۔ 1 چمچ سنگھاڑے کا آٹا روزانہ استعمال کرنے سے شوگر نارمل ہو جاتی ہے۔ انگلی یا جسم کے کسی حصے میں پیپ پڑ جائے تو اس کے لیے 1 تولہ گندم لے کر اس کو پیس کر بکری کے دودھ میں کھیر بنا کر نیم گرم پیپ پر باندھیں، پیپ خود بخود نکل کر زخم صاف ہو جائے گا۔ اگر بکری کا دودھ نہ ملے تو گائے کا دودھ استعمال کر لیں۔ ناظرین، اگر آپ کو بے خوابی کی شکایت ہو تو سونے سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے نیم گرم پانی سے غسل کر لیں، نہایت پرسکون نیند آئے گی۔ سردیوں کے موسم میں چقندر ضرور پکائیں، چقندر خون کی کمی کو دور کرتا ہے، نیا خون بناتا ہے، قبض کو دور کرتا ہے۔ جن خواتین کے چہرے پر کیل مہاسے بہت نکلتے ہوں ان کے لیے بہت مفید ہے۔ خشک دھنیا کے 3-4 دانے چبانے سے قے نہیں آتی، سبز دھنیا کے چند پتے چبانے سے بھی الٹی رک جاتی ہے۔ چھہارا بلغمی علاج کے لیے بہت مفید ہے۔ نزلہ زکام میں 2-3 چھہارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پانی میں بھگو دیں، جب پھول جائیں تو پانی کے ساتھ دیگچی میں ڈال دیں اور اس میں 1 پاؤ کے قریب دودھ ڈال کر ہلکی آنچ پر رکھ دیں، جب خوب عرق نکل آئے تو اتار لیں، نیم گرم ہونے پر چسکی چسکی پی لیں۔ ناظرین، بکرا، بچڑا یا بھینس وغیرہ کچھ الٹا سیدھا کھا لے اور اس کو موشن لگ جائیں، مکئی کا آٹا گوندھ کر 12 گھنٹے پڑا رہنے دیں، اس کے بعد بکرے کو آدھا مکئی کا پیڑا اور گائے بھینس کو پورا پیڑا کھلا دیں، موشن رک جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ ان جانوروں کو گڑ کا شربت بھی پلا سکتے ہیں، اس سے بھی جانوروں کے موشن رک جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، کوئی بھی ٹوٹکا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک کہانی 570 کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔